17 رمضان المبارک غزوہ بدر ہوا، اس کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ غزوہ بدر اسلام اور کفر کے درمیان سب سے پہلا معرکہ ہے جو صحابہ کرام نے انتہائی بے سر و سامانی کے عالم میں اور انتہائی مشکلات میں اور کٹھن مراحل میں صحابہ کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے نکلے، اٹھ کھڑے ہوئے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انہیں فتح بھی عطا فرمائی۔ بے شک ایسے غزوہ بدر 17 رمضان المبارک کو وقوع پذیر ہوا۔ غزوہ بدر کے اندر بہت سے نکات ہمیں ملتے ہیں، بہت سے اسباق ہمیں ملتے ہیں۔ دیکھیں، ایک بہت بڑا غزوہ بدر کا سبق یہ ہے، اگر غزوہ بدر کے اس پورے واقعے پہ غور کیا جائے، کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل کر کے، بھروسہ کر کے بے سر و سامانی کے عالم میں بھی نکل آئے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے، اللہ کی خاص مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ اب صحابہ کرام بظاہر بے سر و سامان تھے، ایک طرف ہزاروں کا لشکر ہے اور ایک طرف صرف 313 ہیں، بے شک، لیکن اب وہ بھی ایک ایسی جگہ پہ آئے ہوئے ہیں جہاں پہ ابھی مستقل طور پہ ان کے ٹھکانے نہیں بنے، مستقل طور پہ وہ برسوں سے وہاں مدینے میں رہ نہیں رہے تھے۔ ابھی ہجرت کو تو 1.5 سے 2 سال ہوئے تھے، تقریباً غزوہ بدر 2 ہجری کو واقع ہوا تو 2 سال ہوئے تھے، 2 سال ابھی ان کو وہاں پہ پناہ گزیر ہوتے ہوئے گزرے تھے، لیکن اتنی بے سر و سامانی کے عالم میں ان کا کوئی خاص اپنا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی ساز و سامان نہیں ہے، کوئی بہت اسباب نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، لیکن ان ساری چیزوں کو پس پش ڈالتے ہوئے انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر اپنی جانوں کو نچھاور کرنے کے لیے صحابہ کرام اٹھ کھڑے ہوئے اور آگے بڑھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی فتح عطا فرمائی کہ 313 میں سے صرف 14 مسلمان صحابہ کرام وہ شہید ہوئے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ صحابہ اکرام کی مدد کے لیے فرشتوں کے لشکر روانہ فرما دیا۔ بے شک، واجب۔ تو پتہ لگا کہ جب بندہ قدم اٹھا لیتا ہے نا، بے شک، نیکی کے لیے جب قدم اٹھا لیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، وہ پھر بظاہر اسباب کو نہیں دیکھتا، بے شک، وہ اللہ کے دین کو دیکھتا ہے، وہ اللہ کی رضا کو دیکھتا ہے۔ جب بندہ قدم اٹھا لے تو اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے، بے شک، یجعل لہ مخرجا، قرآن کہتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکال لیتا ہے۔ اس کی اگر عملی تصویر کسی نے دیکھنی ہو وہ غزوہ بدر کو دیکھے۔ اور دوسرا غزوہ بدر کے اندر جو اہم نقطہ ہمیں ملتا ہے وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے۔ واجب، واہ۔ آپ یقین کریں، جب بندہ سوچتا ہے کہ ہم ہی ہوں، ہمارے پاس ساز و سامان بھی نہیں ہے، ہمارے پاس وسائل بھی نہیں ہیں، ہمارے پاس کوئی ایسی جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں جو کسی جنگ کے لیے، کسی جہاد کے لیے ہوتی ہیں، وہ دستیاب نہیں ہیں، تو ہم گمان بھی نہیں کر سکتے کہ ہم ایسے کسی اقدام کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے، ایسے کسی واقعے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تیاری نہیں ہے تو پھر تیاری ہی نہیں ہے، لیکن قربان جائیے صحابہ کرام پر کہ اچانک سے جب وہ کفار حملہ آور ہونے کے لیے مدینہ کی طرف چلے، پیغام پہنچا کہ کفار آ رہے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ ہوا، بغیر کسی تیاری کے، بغیر کسی منصوبہ بندی کے، بغیر کسی پہلے سے بنائے گئے پلان کے، یا بغیر کسی جو ہے وسائل کے، صحابہ کرام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ ارشاد فرما دیں تو ہم اپنے جان، اپنے مال، اپنی اولاد، ہر چیز آپ کے ایک اشارے پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ واجب، حضور آپ کا ایک حکم ہو جائے، آپ کا ایک اشارہ ہو جائے۔ بدر کے میدان میں حضور پہنچے تو وہاں پہ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی آگاہ فرما دیا تھا، شکست ان کو ہو جائے گی اور کفار کو جو ہے یہ مقابلہ وہ جیت نہیں سکیں گے، اور حضور نے صحابہ کرام کو پہلے ہی بتا دیا تھا فلاں کافر یہاں مرے گا، فلاں کافر یہاں مرے گا، فلاں کافر یہاں واصل جہنم ہوگا۔ سامعین محترم، اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کرم سے ہم وابستہ ہو جائیں۔ قرآن کہتا ہے ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، یعنی اس وقت تو کئی یہودی بھی تھے، یہودی بھی اللہ کو مانتے ہیں، عیسائی تھے، عیسائی بھی اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اللہ نے کیا فرمایا کہ جو لوگ حضور کے دامن کرم سے وابستہ نہیں ہوئے، حضور کا انکار کیا نا، حضور کے ساتھ حسد کیا، بغض کیا، سورۃ المائدہ میں ہے، اور سورۃ المائدہ مدینہ شریف میں نازل ہوئی خاص یہودیوں کے لیے۔ یہ سورت یہودیوں کے احکامات اور یہودیوں کے بارے میں معاملات اس سورت کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو حضور کے دامن کرم سے وابستہ نہیں ہوئے، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامۃ ما تقبل منہم، فرمایا کہ اگر وہ ساری زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی نعمتیں ہیں، وہ ساری اکٹھی کر کے لے آئیں،
فرمایا وَمِثْلَهُ مَعَهُ، پھر جتنی انہوں نے اکٹھی کی ہیں اسی کی مثل اتنی اور لے آئیں۔ فرمایا لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ، اور اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں فدیے کے طور پہ پیش کریں کہ یا اللہ یہ ہماری طرف سے رکھ لے اور ہمیں قیامت کے دن کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے ما تقبل منہم، وہ حضور کے دامن کرم سے وابستہ نہیں ہوئے، جتنا کچھ لے آئیں ان کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے۔ واہ جی اللہ تو یہ وعید ہے اور یہ عذاب ہے ان لوگوں کو جو حضور کے دامن کرم سے وابستہ نہیں ہوئے۔ اللہ اگر یہ عذاب ان لوگوں کے لیے ہے جو حضور کے دامن کرم سے وابستہ نہیں ہوئے، تو پھر جو دامن کرم سے وابستہ ہو گئے، پھر جنہوں نے قربانیاں دی، بے شک پھر جنہوں نے اپنی جانیں نچھاور کی، بے شک ان کے مقام و مرتبے کا عالم کیا ہوگا۔ بے شک۔ آج جو ایک موجودہ صورتحال ابھی بنی ہوئی ہے، آپ دیکھیں ایران کی، امریکہ کی، اسرائیل کی، تو اس وقت ایران ظلم کے خلاف کھڑا ہے، بے شک اس وقت ایران ظالم کے خلاف کھڑا ہے۔ بے شک وہ ظالم کے جنہوں نے ہزاروں بچوں کو، ان کی سسکیاں، ان کی آہیں اور ان کی جو صدائیں، جو ان کی تکلیفیں تھیں، ان ساری چیزوں کو پس پش ڈالتے ہوئے ان کے سر تن سے جدا کیے، ان کو بھوک کی شدت میں رکھا، پیاس کی شدت میں رکھا، ان تک خوراک نہیں پہنچنے دی، ان کو ہر طرح کی تکلیفیں دی، ہر طرح کی ان پہ مصائب ان پہ ڈالے گئے اور ان کو ہر طرح کی مشکلات سے گزارا گیا، تو کوئی بھی ان کے مقابلے میں کھڑا ہونے والا نہیں تھا۔ تو ایران وہ مجاہد ملک ہے اور یہ وہ مجاہد لوگ ہیں کہ جو اس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں اور اس ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اس نیکی کا ضرور اجر عطا کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے ہم دعا گو ہیں کہ آج جو بھی لوگ ظلم کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی خاص مدد فرمائے، اور جو ظالم ہیں اللہ کریم ان کو نیست و نابود فرمائے۔ آمین۔